بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آواز مردانہ تھی، اس لیے سب مجھے آدمی بول کر چڑھایا کرتے تھے۔ میرا دل بہت دکھتا تھا۔ جب میں دوسرے شہر شفٹ ہوگی اور گونگی بن کر رہنے لگی، تب ایک دن راستے سے گزرتے کسی بچے کو چھت کے کنارے پر کھڑے دیکھ کر چیخ پڑی۔ میرا چیخنا تھا کہ پیچھے کھڑا خواجہ سراؤں کا ٹولہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، اور پھر اگلے ہی لمحے سارے میرے پاؤں میں گر کر رونے لگے، اور میری جان نکل گئی جب ان میں سے ایک بولی کہ تیری 40۔ میرا نام فرحہ ہے، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میرے والد کی برتنوں کی دکان تھی اور اچھی آمدن ہو جایا کرتی۔ ہم بہن بھائی اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ میری ماں دعائیں کرتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹی دے دے۔ میرے ماں باپ بہت سے مزاروں پر گئے، بہت منتیں مانگی، پیروں کے پاس گئے، دعائیں کروائیں۔ پھر جب میں دنیا میں آئی تو سارے خاندان کی دعوت کی گئی۔ میری شکل اپنے بھائی سے بہت ملتی جلتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ بالکل اپنے بھائی جیسی ہی ہے، لگتا نہیں ہے کہ لڑکی ہے، لڑکا لگتی ہے۔ میری ماں میرا ہیئر سٹائل بھی بھائی جیسا ہی رکھوایا کرتی، کپڑے بھی بھائی جیسے ہی بنوایا کرتی۔ میں بچوں کے ساتھ گلی میں کھیلنے نکل جاتی، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ میں بہت ہی ڈرپوک بچی تھی۔ بچے جب کھیلتے کھیلتے لڑتے تو میں ڈر کے مارے بھاگ جایا کرتی۔ مجھے لڑنا نہیں آتا تھا۔ ایک بار گلی کے کچھ بچے آپس میں لڑ پڑے، مجھے مارا۔ میں روتے روتے گھر آ گئی۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ ان بچوں کو پوچھے۔ میری ماں میرے ساتھ گئی۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کی ماں بہت لڑاکی تھی، ہماری ہمسائے بھی تھی۔ کہنے لگی کہ اپنی بچی کو گھر رکھو، یہ کیوں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہے؟ اس دن کے بعد میری ماں نے مجھے گلی میں کھیلنے سے منع کر دیا۔ میں اکیلے گھر پر رہتی۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، وہ پڑھاکو بچہ، اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا میرے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ میں اس کے پاس جاتی تو بھگا دیتا، کہتا کہ جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ میرا بھائی بہت سخت مزاج سا تھا، میں نے اسے بہت ہنستے دیکھا تھا۔ مجھے اپنی آواز شروع سے ہی مردانہ لگا کرتی تھی، بہت بھاری سی آواز تھی۔ جب میری ماں مجھے اسکول داخل کروا کے آئی تو سب لڑکیاں کہتی کہ لڑکوں جیسی آواز ہے تمہاری، تم بولتی ہو تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی لڑکی بول رہی ہے۔ مجھے اپنی آواز سے نفرت تھی، میں بہت کم بولتی۔ باہر کہیں جاتی تو کوشش کرتی کہ بولوں ہی نہ، کوئی بات کرتا تو جواب دینا پڑتا۔ میٹرک کے بعد مجھے آگے پڑھنا تھا، لیکن میری ماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے پرائیویٹ ہی داخلہ بھیج دیا اور گھر پر ہی تیاری کرنے لگی۔ میری ماں نے میری ٹیوشن محلے میں کھلنے والی اکیڈمی میں رکھوا دی۔ اب میں دن میں گھر کا کام کیا کرتی اور شام کو پڑھنے جاتی۔ وہاں پر میری نائلہ سے دوستی ہوگی، وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے میری آواز کا مذاق بھی کبھی نہیں اڑایا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت سی باتیں کرتی، وہ میرے گھر بھی کبھی کبھار آ جایا کرتی۔ مجھے لگا کہ مجھے ایک بہن مل گئی تھی۔ وہ بالکل بہنوں کی طرح میرا خیال رکھتی، میری ہر بات کو غور سے سنتی اور مجھے اچھے اچھے مشورے بھی دیا کرتی، اور جہاں مجھے پڑھائی میں سمجھ نہ آتی مجھے سمجھاتی تھی۔ وہ ایک بہت قابل لڑکی تھی۔ میں اب اس پہ بہت انحصار کرنے لگی تھی۔ میری ماں مجھے کہتی کہ تم نائلہ پہ بہت اعتماد کرنے لگی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میری ماں کو نائلہ سے کیا دشمنی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی میری ماں مجھے گھورتی رہتی، بہت سے کام نکلواتی اور آوازیں دیتی رہتی۔ مجھے اس کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنے دیتی۔ آخرکار کچھ دیر بعد نائلہ خود ہی کہتی کہ میں چلتی ہوں، پھر چکر لگاؤں گی۔ اب میں نے نائلہ سے کہا کہ تم ہمارے گھر مت آنا، میں خود چھٹی والے دن تمہارے پاس آیا کروں گی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے 4 گلیاں چھوڑ کے تھا۔ اس کا گھر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے گھر کا ماحول بھی آزاد تھا۔ اس کی ماں ہمیں ٹی وی لگا کر دیا کرتی۔ ہمارے لیے کبھی چائے اور کبھی کھانے کا وقت ہوتا تو مجھے کھانا بنا کر بھی دے دیا کرتی، کہتی کہ کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ مجھے اس کے گھر جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ نائلہ FM بہت شوق سے سنا کرتی تھی۔ اس کو فلمیں دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اب میں بھی اس کے ساتھ چھٹی والے دن فلم دیکھتی۔ اب یہ ہوتا تھا کہ جو بھی گانا سنتی اسے گنگنانے لگتی۔ ایک دن نائلہ نے کہا کہ تمہاری آواز بہت یونیک سی ہے، اگر تم گاؤ تمہاری آواز بہت مشہور ہو سکتی ہے۔ نائلہ ایک ٹک ٹاکر بھی تھی۔ اب ہم یہ کرتے تھے کہ وہ ویڈیو بناتی اور کوئی گانا مجھے کہتی، میں گاتی تھی۔ اس طرح چہرہ اس کا تھا اور آواز میری ہوتی۔ دن بدن اس کے فالوورز بڑھنے لگے، وہ بہت مشہور ہو گئی تھی۔ ایک دن یہ بات میرے گھر پر پتہ چل گئی۔ میرے باپ نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تو اب نائلہ کے گھر نہیں جائے گی۔ میں نے جانا چھوڑ دیا، لیکن گانا میری عادت بن چکا تھا۔ میں اب کوئی بھی کام کرتی تو ساتھ ساتھ گنگنایا کرتی۔ میری ماں مجھ سے لڑتی، کہتی کہ تجھے کیا بنانا چاہتی تھی میں اور تو کیا بن رہی ہے؟ یہ میراثیوں جیسے کام ہمارے خاندان میں نہیں ہوتے، آئندہ میں تمہیں گاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اب میں اور نائلہ اکیڈمی میں ہی ملا کرتے تھے۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا شوق بھی پورا کر رہی تھی۔
میرے گھر والوں کبھی پڑھائی کے حوالے سے کبھی میری شکایت نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے گانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ نائلہ نے مجھے فون دیا اور کہا کہ تم گانا ریکارڈ کر کے مجھے بھیجا کرو۔ اس طرح میں اب رات کو چھت پہ جا کے گانا ریکارڈ کرتی اور نائلہ کو بھیج دیا کرتی۔ کچھ دن بعد رات کو میں چھت پر گئی گانا ریکارڈ کرنے، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہمارے ہمسایوں کی چھت پہ کوئی ہے۔ میں نے دیوار سے جھانکا، اسی وقت کسی کے قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی جلدی سے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور ریکارڈنگ کے بعد نیچے اتر آئی۔ ان دنوں ایک گانا مجھے نائلہ نے سینڈ کیا جو کسی انڈین فلم کا تھا۔ واقعاً جس نے گایا تھا کمال کر دیا تھا۔ وہ گانا میرا فیورٹ ہو چکا تھا، مجھے اتنا پسند تھا کہ رات کو بہت بار سنا۔ اگلے دن میں نے وہی گانا جب نائلہ کو سنایا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم بہت آگے جا سکتی ہو، اس کام کو اپنا کیریئر بناؤ، اس فیلڈ میں بہت پیسہ ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ ایف اے کے پیپرز ہو گئے، میں نے اکیڈمی چھوڑ دی تھی، اب نائلہ سے بہت کم ملاقات ہوتی، فون پہ رابطہ تھا۔ میری ماں کو میرے فون کا پتہ چل گیا تھا اور اسے میرے فون پہ بھی اعتراض تھا۔ 2-3 بار کہا کہ اس لڑکی کو فون واپس کر دو، نہیں تو تیرے باپ سے کہہ دوں گی، تجھے لگام ڈال کے رکھے، میرے کہنے میں نہیں ہے تو۔ لیکن اگر میں فون دے دیتی تو میں گا نہیں سکتی تھی۔ اس رات بھی 11 بجے کا وقت تھا، میں چھت پہ ریکارڈنگ کر رہی تھی گانے کی، جب مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ کوئی ہے یہاں۔ میرا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا، پھر اچانک ہی مجھے خوف آنے لگا۔ بہت بار ماں سے سنا تھا کہ رات کو چھت پہ اکیلے نہیں جایا کرتے، بھوت پریت لڑکیوں پر عاشق ہو جایا کرتے ہیں۔ مجھے ماں کی بات یاد آ گئی، میری ٹانگیں کانپنے لگیں، خوف سے مجھ سے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ حالانکہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں خوف سے ہمسایوں کی چھت دیکھ رہی تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے چھت سے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور کمرے میں آ کے سانس لیا۔ اگلے دن میں نے نائلہ کو بتایا تو اس نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے بھی لگا کہ میرا وہم ہی ہوگا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ آدھی رات کو چھت پہ جاؤں گی نہیں، میں فجر سے کچھ دیر پہلے اپنا کام کر لیا کروں گی۔ ماں اور ابا فجر کے بعد ہی جاگتے تھے، اب میں فجر سے لے کر اپنا کام مکمل کر کے نیچے اتر آتی تھی۔ ایک دن میں نیچے اتر رہی تھی جب ایک پتھر سیڑھیوں پر گرا، میں ڈر گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ میرا وہم سچ ہے، واقعی یہاں کوئی جن ہے۔ میں نے موبائل کی لائٹ سے اس پتھر کو دیکھا تو حیران رہ گئی، اس پتھر کے ساتھ کوئی کاغذ بھی تھا۔ میں نے پھر ارد گرد دیکھا اور جلدی سے پتھر اٹھایا اور نیچے اتر آئی۔ کمرے میں آ کے میں نے کاغذ کھولا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تم ریکارڈنگ کرتی تھی اب اس وقت کیوں نہیں کرتی؟ اس وقت میں گانا گایا کرو، مجھے تمہاری آواز سن کر سونے کی عادت ہو گئی ہے، اب میں ساری رات تمہارے گانے کے انتظار میں جاگ نہیں سکتا، ایک فین۔ میں نے حیرانی سے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اسی وقت نائلہ کو کال کی، اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ میں نے اسے سارا معاملہ بتایا تو وہ ہنسنے لگی کہ بھائی مبارک ہو، تمہارے فین بننے لگے ہیں لوگ، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، تو اور تم پریشان کیوں ہو؟ ایک دن کچھ لوگ رشتے کے سلسلے میں مجھے دیکھنے آئے، انہیں میں پسند آ گئی، ان لوگوں نے رشتہ طے کر دیا۔ اسی وقت ہی لڑکے کی ماں کے ہاتھ سے چیک کا کپ گر گیا، میں گھبرا کے ان کی طرف بڑھی اور کہا کہ ہاتھ بچ گیا، جل تو نہیں گیا؟ لڑکی کی ماں نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اس کی تو آواز ہی عجیب ہے، ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے رشتے سے جواب دے دیا۔ میری ماں نے اس بات کو دل سے لگا لیا، انہیں لگتا تھا کہ میرا رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ پہلے بھی بیمار رہتی تھیں، اب میری پریشانی بھی لینے لگی۔ ایک دن بھائی گھر آیا تو ساتھ ایک لڑکی تھی، کہنے لگا کہ میری بیوی ہے یہ، میں نے آج ہی اس سے نکاح کر لیا۔ میری دوست کی بہن ہے، اس کے والدین نہیں ہیں۔ ایک بھائی تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے مرتے وقت اس کی ذمہ داری مجھے دے دی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب اماں بھائی سے جھگڑا کر رہے تھے کہ انہیں کیوں نہیں بتایا۔ ابا نے تو کہہ دیا کہ جہاں سے لائی ہو وہیں چھوڑا۔ ابا اور بھائی لڑ رہے تھے جب اماں اچانک زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بھائی بھاگ کر اماں کے پاس گیا، آوازیں دی، میں پانی لے آئی، چھینٹے مارنے لگی منہ پر، لیکن اماں کچھ بول نہیں رہی تھی۔ بھائی جلدی سے محلے کے ڈاکٹر کو بلانے کے لے گیا، لیکن رات کے اس وقت ڈسپینسری پہ کوئی نہیں تھا۔ میں رو رہی تھی اور اماں کو بار بار آوازیں دے رہی تھی، اور پھر اماں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئی۔ ان کا دل اتنا کمزور تھا، سب برداشت نہیں کر سکا۔ ابا اب گھر سے باہر ہی رہا کرتے، بھائی سے بول چال بھی بند تھا۔ جس لڑکی سے بھائی نے شادی کی تھی بظاہر تو اچھی لگتی تھی، لیکن اس نے بھی آتے ہی میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب جب بھی میں بات کرتی تو وہ میرا مذاق ہی اڑایا کرتی۔ میں نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں اور اپنی الگ پہچان بناؤں، لیکن میری آواز کی وجہ سے میرا اتنا مذاق بن رہا تھا، مجھے ایک کمی لگ رہی تھی، میں ماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اب تو ماں بھی نہیں تھی جو مجھے کہتی کہ چپ کرو اور مجھے دلاسے دیتی۔ میری زندگی کو میری بھابھی نے مزید مجھ پر تنگ کر دیا تھا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
جب میں دوسرے شہر شفٹ ہو گئی اور گونگی بن کر رہنے لگی، تب ایک دن راستے سے گزرتے کسی بچے کو چھت کے کنارے پر کھڑے دیکھ کر چیخ پڑی۔ میرا چیخنا تھا کہ پیچھے کھڑا خواجہ سراؤں کا ٹولہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، اور پھر اگلے ہی لمحے سارے میرے پاؤں میں گر کر رونے لگے، اور میری جان نکل گئی جب ان میں سے ایک بولی کہ تیری 40 سال سے تلاش تھی، تو کہاں تھی؟ میں کب سے تیری تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں سب مجھے دیکھ کر ایسے میں رہے تھے جیسے میں کہیں کھو گئی تھی اور بہت عرصے بعد واپس لوٹی تھی۔ وہ لوگ مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، مجھے کھانا کھلایا، بہت دن بعد اتنا اچھا کھانے کو ملا تھا، میں نے سکون سے کھانا کھایا۔ سب میرے صدقے واری جا رہے تھے، سب بہت خوش تھے اور خوشی میں ناچ گا رہے تھے۔ میرے لیے نئے کپڑے لے آئے، مجھے اچھے سے تیار کیا، پھر ایک جگہ پر مجھے بٹھا دیا۔ وہاں بیٹھ کے میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو سامنے ہی مجھے اپنی تصویر نظر آئی۔ میں حیران رہ گئی، وہ تصویر بالکل میری تصویر جیسی تھی۔ ایک خواجہ سراء نے جب مجھے دیکھا کہ میں تصویر دیکھ رہی ہوں تو میرے پاس آئے اور بولا کہ یہ ہمارے گرو کی تصویر ہے، ہمارے مائی باپ، انہوں نے ہی ہم جیسے گھر سے نکالے ہوئے اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے خواجہ سراؤں کو بناتی ہیں، ہمارے لیے اس گھر کے دروازے کھولتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم معاشرے کی ٹھوکریں کھاتے۔ لیکن میں حیران تھی کہ وہ میں نہیں تھی، پھر یہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کیوں کر رہے تھے؟ میں نے اس خواجہ سراء سے پوچھا کہ میں تو نہیں ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ میں جانتی ہوں کہ تم وہ نہیں ہو، یہ تو آج سے 40 سال پہلے فوت ہو گئی تھی، لیکن اس نے دعا دی تھی کہ میری شکل میں تمہیں ایک لڑکی ملے گی، اور دیکھو کہ 40 سال بعد وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ یہ سب تمہیں اس لیے پیار کر رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ خواجہ سراؤں کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے میری آواز کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ وہ سب مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتے، میری عزت کرتے، میری بات کو دھیان سے سنتے۔ مجھے چھت مل گئی تھی رہنے کے لیے اور ان سب کا ساتھ۔ ایک دن میں ان کے ساتھ بازار گئی، مجھے کچھ چیزیں لینی تھی، جب وہاں پر ایک نیا شادی شدہ جوڑا نظر آیا۔ میں دکان کے اندر ہی تھی جب میرے ساتھ آئے خواجہ سراؤں نے ان دونوں کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے جو ان لوگوں سے گانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ جب دکاندار نے کہا کہ تم بھی شروع ہو جاؤ، تم کیوں کھڑی ہو، ساتھ ہی ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹی، میرا دماغ ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ لوگ مجھے بھی خواجہ سراء سمجھ رہے تھے۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں تو اپنی آواز کی وجہ سے نئی شناخت بنانے نکلی تھی، اور جو شناخت میری بننے لگی تھی وہ تو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں مسلسل سوچتے ہوئے بھاگ رہی تھی، لوگ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے صرف یہاں سے بھاگنا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو سامنے ایک لڑکا اخبار پڑھتا نظر آیا۔ وہ اسی کمرے میں موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جس گاڑی سے میں ٹکرائی تھی وہ اس کی تھی۔ میں نے سوچا اگر یہ دیکھے گا میں ٹھیک ہوں تو یقیناً یہ مجھے یہاں چھوڑ جائے گا، اور ہاسپٹل والے رکھنے والے نہیں کہ میں کہاں جاؤں گی پھر۔ اسی لیے میں نے ناٹک کیا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ میں نے اس لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے آواز دی، بات سنو، یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیوں ہوں؟ وہ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کے میری طرف بڑھا، کہنے لگا کہ تم میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں لے آیا، تمہارے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، تم بتاؤ کہاں جانا ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ راستے میں اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس لڑکے نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولا کہ تمہارا نام یاد ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں ہے۔ اب وہ تھوڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا راستہ دیا۔ کہنے لگا کہ یہ میرا گھر ہے، جاب کرتا ہوں اس شہر میں، کمپنی کی طرف سے کچھ دن پہلے یہ گھر اور گاڑی ملی۔ وہ ایک خوش اخلاق لڑکا لگ رہا تھا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کس طرح کا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ تم اکیلے رہتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں، فی الحال تو اکیلا ہی تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا جو فریج سے پانی کی بوتل وہ نکال رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں چلتی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ کہاں جاؤ گی؟ تمہیں تو اپنا نام تک یاد نہیں ہے۔ بے فکر ہو کے یہاں رہو، میری وجہ سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں کہ ایک اکیلی لڑکی کی بے بسی سے فائدہ اٹھاؤں۔ تم بے فکر ہو کے رہو، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہاں رہ سکتی ہو۔ وہ صبح کو دفتر نکل جاتا تھا، دروازہ باہر سے لاک کر جاتا یا مجھے کہتا کہ اندر سے لاک کر لینا۔ واپسی پر کھانا کھا کے آتا اور میرے لیے بھی کچھ ضرور لے کر آتا۔ اسے کبھی مجھ سے فری ہونے یا کوئی مذاق کی بات نہیں کی تھی۔ مجھے لگتا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس دن وہ ابھی تک لوٹا نہیں تھا، رات ہو گئی تھی، مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اگر وہ واپس نہ آیا تو میرا کیا ہوگا۔ آدھی رات کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے کمرے کا لاک کھولا تو دیکھا کہ اس کا ایک بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی اور پوچھا کہ کیا ہوا، چوٹ کیسے لگی؟ کہنے لگا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، شکر ہے بچت ہو گئی۔
میں اس کے لیے پانی لے کر آئی، اس کے ماتھے پر بھی چوٹ لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جا کے لیٹ جائیں، میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ لیکن جب میں دودھ لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ سو چکا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر جب میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں یاد کہ کہاں دیکھا ہے۔ اگلے دن وہ دیر سے اٹھا اور دفتر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آگے کا کیا ارادہ ہے، تمہیں کچھ اپنے بارے میں یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں یاد کچھ بھی۔ تو کہنے لگا کہ اس طرح سے تو تمہارا زیادہ دیر میرے گھر پہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی دن میرے گھر سے کسی نے تمہیں یہاں دیکھا تو نہ صرف مجھ سے بہت سوال ہوں گے بلکہ تم بھی ان سوالوں کی زد میں آ جاؤ گے۔ میں بہت پریشان تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں یہاں سے چلے جاؤں، لیکن شاید صاف لفظوں میں کہہ نہیں سکا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنا کوئی بندوبست کروں۔ اگلے دن اخبار میں میں نے ایک اشتہار دیکھا، ایک سنگر کمپٹیشن کا۔ مجھے ایک راہ نظر آئی۔ وہ شام کو آیا تو میں نے اس سے بات کی۔ کہنے لگا کہ ضرور کرو، بلکہ میں تو تمہیں خود لے کر جاؤں گا وہاں۔ میں نے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں سلیکٹ ہو گئی تھی، اس دن میں بہت خوش تھی اور وہ بھی بہت خوش تھا، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں خوش ہے۔ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگا کہ اگر کسی کا خواب پورا ہو رہا ہو اور وہ شخص آپ کے لیے خاص ہو تو خوش ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میرا خواب ہے اور میں خاص کیسے ہوں؟ تو کہنے لگا کہ خواب ہی ہوگا اور یقیناً تم گا سکتی ہو، اس لیے تم سلیکشن پہ خوش ہو، اور خاص اسی لیے کہ اکیلی لڑکی کا یہاں بہادری سے اپنے خوابوں کو پورا کرنا یہی بتاتا ہے کہ تم بہت بہادر ہو، اور مجھے بہادر لوگ اچھے لگتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی کیونکہ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں احسان مند تھی، اس کی وجہ سے میں اپنے خواب کے بہت قریب تھی۔ اور اسے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ اس شخص نے کبھی میری آواز کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا، میرا مذاق نہیں اڑایا تھا، بلکہ میرا ساتھ دے رہا تھا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ساجدہ خالہ اس لڑکے کے گھر پر تھی۔ میں دروازے پر ہی رک گئی، وہ بھی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لڑکا بولا کہ امی آپ یہاں اس طرح اچانک، سب ٹھیک تو تھا؟ میں نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ عورت بولی کہ یہ لڑکی یہاں کیسے اور تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ بیٹھیں، میں سب بتاتا ہوں۔ مجھے کہا کہ فرا اندر آؤ۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے جانتا تھا، اور میں جو سمجھ رہی تھی کہ اسے الو بنا رہی ہوں کہ میری یادداشت نہیں ہے، وہ سب جانتا تھا، یہاں تک کہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ وہ اب اپنی ماں کو بتا رہا تھا کہ کیسے میں اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ باقی کی کہانی میں نے ساجدہ خالہ کو بتائی۔ وہ 2 دن ہی رہی تھی اور مجھے کہا کہ میں ساتھ چلوں یا پھر وہ میرے والد یا بھائی کو بھیج دیں گے مجھے لینے۔ میں نے ساجدہ خالہ سے کہا کہ مجھے اپنا خواب پورا کر لینے دے، میں خود واپس آ جاؤں گی۔ ساجدہ خالہ کے جانے کے بعد میں نے اس لڑکے سے پوچھا جس کا نام اسد تھا کہ تم نے مجھے پہچان لیا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ جب تم نے کہا کہ تمہیں کچھ یاد نہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ ابھی تمہیں کچھ بتانا بیکار ہے، بعد میں بتا دوں گا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم بالکل ٹھیک تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ جو خود اپنی پہچان چھپا رہی ہے، پتہ نہیں اسے میرا کچھ بتانا برا نہ لگے۔ تم میرے گھر میں محفوظ تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں میری کوئی بات بری لگے اور تم یہاں سے چلی جاؤ، اس لیے خاموش رہا۔ اور پھر تم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، تم مجھے نہیں جانتی لیکن میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن ہمارے والدین کے تعلقات ایسے رہے کہ کبھی ایک دوسرے کے گھر نہیں آ جا سکے۔ تم کوئی غیر نہیں ہو، میرے خاندان کی عزت ہو، خون کا رشتہ تھا تم سے۔ رات کو میں پانی پینے اٹھی تو اسد کے کمرے سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں کمرے کے دروازے پر پہنچی تو غور کی تو وہ میری آواز تھی، اور یہ وہی گانا تھا جو بہت راتوں میں چھت پہ میں گایا کرتی تھی، میرا فیورٹ تھا۔ میں نے دروازہ اندر کی طرف دھکیلا تھا تو دیکھا کہ گانا فون پر چل رہا تھا اور اسد سو رہا تھا۔ میرے ذہن میں اچانک کچھ عرصہ پہلے ایک کاغذ کی تحریر یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا اسد جو مجھے اکثر وہم تھا کہ چھت پہ ہے کوئی، وہ یہی لڑکا تھا۔ میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ کسی کو میری آواز سے اتنی محبت بھی ہو سکتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ میں نے کمپٹیشن جیت لیا تھا، کچھ ڈراموں کے گانے کی پلے بیک سنگر بن چکی تھی، اور جو اس زندگی سے سب سے زیادہ ملا، جس کے میں لائق نہیں تھی، وہ اسد تھا۔ میرے نام سے جڑا اس کا نام جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔